گھر کا اسلامی ماحول، یہ ہم نے سبق شروع کیا ہوا ہے۔ آج بھی ہم اسی سبق کو پڑھیں گے، اور ایک حدیث مبارکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی گھر کے ماحول کو بیان کیا ہے کہ گھر کا اسلامی ماحول کیسا ہونا چاہیے، اور اس پر روشنی کا سامنے ڈالی ہے، جو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو گھر کی آبادی ہے، لیکن آبادی سے پہلے گھر کی تعمیر ہے۔ جو ہم نیا مکان بناتے ہیں، گھر اللہ علیہ وسلم گھر کی تعمیر کی پاکی کا بھی حکم دیا ہے، اور پھر آبادی کے وقت بھی تطہیر کا حکم دیا ہے۔ تطہیر کا معنی یہ پاکی بھی ہے، اس کو پاک بھی کہتے ہیں۔ گھر کی تعمیر کے لحاظ سے تطہیر کا حکم اس انداز سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، اتقوا الحرام فی البنان فإنہ اساس الخراب۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر کو جب تم بناتی ہو تو حرام کی اینٹ سے بچ کے رہو۔ اگر گھر میں حرام کی اینٹ لگ جائے گی تو حرام کی بنیاد پڑ جائے گی۔ اس پر دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں تم نے زندگی کی ایام گزارنی ہیں اور حیات کے لمحات کو پورے کرتے ہوئے راہ عدم کو چلنا ہے، فرمایا اسی گھر میں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، اور اسی گھر سے رخصت ہونا ہے قبر کی طرف۔ فرمایا پھر اس گھر کو تو پاک بناؤ نا، اینٹیں ہیں وہ بھی پاک لگاؤ۔ فرمایا وہ گھر ایسی جگہ پر نہ ہو جو غصب کیا ہو یا لوٹ کر لیا ہو، یا جو ناجائز قبضہ کی جگہ ہو۔ فرمایا وہ جگہ جس پر تم نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارنا ہے، وہ جائز ذرائع سے حاصل کی ہو۔ اگر وہ جگہ ہی ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوگی تو پھر تم کیا امید کر سکتے ہو کہ تم اس پر رہتے ہوئے جائز کام کر سکو گے، اور تمہارے لیے وہ آشیانہ رحمتوں اور برکتوں کا ہوگا؟ فرمایا نہیں، سب سے پہلے وہ زمین پاک ہو، اس پر غصب اور کسی کا ناجائز دخل نہ ہو۔ پھر اینٹوں سے گھر بنایا جا رہا ہے، وہ ساری کسب حلال کی ہو، جائز کمائی کی ہو، اور ان میں کوئی حرمت شامل نہ ہو، کوئی حرام کی ایک بھی شامل نہ ہو۔ تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی ظاہری ڈھانچے کو کے لحاظ سے جو پاکی کا حکم دیا ہے، چونکہ تم نے اس کے اندر رہنا ہے، یہ تمہارا آغوش کی طرح محاصرہ کرے گا۔ سوچو تو صحیح، اگر قدموں کے نیچے حرام کی جگہ ہوگی، ناجائز اور غصب کی ہوگی، دائیں بائیں اوپر نیچے حرام کی اینٹیں لگی ہوں گی، تو پھر وہ جگہ بندہ کے لیے آگ کا منظر پیش کرے گی۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کا قیدی بن کر رہے گا اور جہنم کا اسیر بن جائے گا۔ ان اینٹوں سے اس کو دوزخ کی تپش محسوس ہوگی، اور پھر شیطان اس جگہ پہ ڈیرے لگا دے گا، جس کی وجہ سے دن میں غافل، رات میں بھی غافل، صبح کو بھی غافل، شام کو بھی غافل، حدود اللہ کا بھی مجرم، حقوق العباد کا بھی مجرم، اس انداز میں اس کی زندگی بسر ہوتی رہے گی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرے امتی کا نشیمن پاکیزہ ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی بدی کا داغ نہ ہو۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی میرا ہو، پھر اس پہ کوئی بدی کا داغ ہو، کوئی گناہوں کا داغ ہو،
فرمایا اس کا دامن پاک ہونا چاہیے، دامن پاک ہونا چاہیے اس کا۔ فرمایا کہ حرام سے وہ بچتا رہے، جتنا مرضی مشکل وقت آ جائے پر وہ حرام سے بچے گا، حرام کی اینٹوں سے بچے گا۔ جو اگر ایسا وہ مکان بنائے گا تو فرمایا کہ وہی دوزخ کی قید اس کے لیے بن جائے گی، اس کی تپش وہ محسوس کرے گا، جو اگر وہ ایمان والا ہے تو اس واسطے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسلامی گھر کے لیے بھی سیڑھی کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ کسی طرح کی کوئی ناجائز چیز اس شخص کے گھر کی تعمیر میں دخل نہ ہونی چاہیے۔ تو پیارے محترم بھائیو، آج کی اس سبق میں جو ہمارے لیے بنیادی اصول ہے، گھر میں اسلامی ماحول ہمارے ہو تو سب سے پہلے ہم نے جو جگہ لی ہے وہ جگہ دیکھیں گے، کیا اس میں کوئی حرام کاری تو نہیں ہے۔ پھر ہم مکان بنا رہے ہیں، اینٹوں کا حساب بھی لائیں گے، کیا ہمارے یہ حلال جو ہم نے کمایا ہے اسی سے بنا رہے ہیں یا اس کے اندر کوئی تھوڑی سی حرام بھی آ گیا ہے۔ پھر سیمنٹ ہے، پھر مستریوں کی مزدوری ہے۔ جس وقت ہم یہ سب چیزیں دیکھیں گے اور اپنی حلال رزق سے اپنا مکان بنائیں گے، حلال کمائی سے اپنی جگہ گھر مکان بنائیں گے، پھر فرمایا کہ یہ آپ کی بنیاد ہے، یہ آپ کی بنیاد ہے۔ اس وقت ہم یہ سب کر لیں گے، پھر اس کے بعد جو آگے ہے آگے پھر جوان کے لیے گھر بن گیا ہے، پھر آگے اس کے لیے عورت تلاش کرنی